وہی مرید بنتا ہے جو تڑپتے تڑپتے ایک خاص قسم کی کیفیت میں ڈوبتا چلا جائے اور وہی بلند مقام پا لیتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون میں رکھے اور آپ خوش ہوں، شفا یاب ہوں، سکون قلب میں ہوں، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور آپ مجھ سے ہر روز نئی ویڈیو دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور میں نئی باتیں لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ روحانیت بہت قدیم علم ہے۔ صوفیزم اتنا قدیم علم نہیں ہے کہ انسان کی تاریخ وہاں تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے ختم ہو جاتی ہے، یہ اتنا قدیم علم ہے۔ یہ صوفیزم عشق حقیقی کو ظاہر کرتا ہے، اس میں وہی عاشق بنتا ہے جو محبوب کے عشق میں تڑپتا دکھائی دے۔ مرید بنتا ہے، وہی مرید بنتا ہے جو تڑپتے تڑپتے ایک خاص قسم کی کیفیت میں ڈوبتا چلا جائے اور وہی بلند مقام پا لیتا ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سکون ملتا ہے۔ ہر سلسلے کا اپنا اپنا ذکر ہے اور ہر ذکر کا تعلق اللہ ہی سے جا کے ملتا ہے۔ کوئی اللہ ہو کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے۔ یوں جسم کے ساتھ لطائف ہر سلسلے میں یوں گم سم ہو کر خاموش زبان کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور سکون کی تلاش میں رہنے والے لوگ جن کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا، وہ ان روحانی سلسلے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہیں۔ صوفیزم خالی ذکر کے ساتھ، خالی ذکر کے ساتھ کا سلسلہ ہی نہیں، صوفیزم میں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کا حل بھی موجود ہے۔ صوفیزم بہت سے مسائل کا حل بھی دکھائی دیتا ہے۔ صوفیزم انسان کو پرسکون کرتے کرتے اس کو عظیم سے عظیم تر بناتی چلی جاتی ہے۔ حضرت شیخ ہندی المعروف مجدد الفسانی، مجدد الفسانی ایک بہت مشہور نام ہے۔ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے درویش 1564 میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب کابل کے ایک ممتاز خاندان سے ملتا ہے۔ خاندانی روایات کے مطابق آپ مغربی پاکستان کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہم جد ہیں، کیونکہ دونوں کا سلسلہ نسل شیخ شہاب الدین علی المعروف فرخ شاہ الفاروقی القابلی سے ملتا ہے۔ حضرت مجدد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مخدوم عبد الاحد اور شاہ ہند کے دیگر علماء سے حاصل کی۔ اس کے بعد ملک کے بعض بہترین علماء سے فیض حاصل کیا۔ سیالکوٹ میں آپ نے علامہ کمال الدین کشمیری کے پاس علم سیکھا۔ حدیث میں آپ کے سب سے مشہور استاد شیخ یعقوب سرفی کشمیری تھے۔ حضرت مجدد الفسانی کی موجودہ تصانیف میں سب سے پرانی غالباً اسبات النبوات ہے، جو مکمل نہیں ملتی۔ اس کے ابتدائی تمہیدی صفات میں مختصر اور بہت جامعیت کے ساتھ عہد اکبری کے مذہبی بگاڑ کا ذکر ہے۔ رسالہ رودر وافظ بھی آپ کی ابتدائی کتابیں ہیں، لیکن اس میں اس خط کا ذکر ہے جو علماء مشہد نے علماء ماورا النہر کو لکھا۔ حضرت مجدد الفسانی کا ایک اور رسالہ تہلیہ 20-22 صفحے کا مختصر رسالہ ہے۔ اس رسالے میں کلمہ طیبہ کے متعلق امور سے بحث ہے۔ ایک مقرب شاہ ہند شیخ سلطان کی لڑکی سے حضرت مجدد الفسانی کا نکاح ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی کی زندگی میں اس شادی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو آپ کی اہلیہ کے درجہ عالی کی بنا پر، دوسرے ان کے والد شیخ سلطان کی وجہ سے، جو ایک ممتاز عالم دین اور حاکم علاقہ تھے۔
آپ اکبر سے قریب رہنے کے باوجود اس کی مذہبی پالیسی کے سخت مخالف تھے۔ آپ کا بیٹا شیخ محمد صادق 1590 میں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کسی اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم عمر حضرت خواجہ باقی باللہ آپ حضرت باقی باللہ آپ کا بڑا پاس کرتے۔ خواجہ محمد باقی باللہ کی خدمت میں آپ نومبر 1599 کی وسط میں پہنچے۔ اس ملاقات کے بعد آپ سرہند تشریف لے گئے، لیکن چند روز قیام کے بعد مرشد کے کہنے پر لاہور چلے گئے۔ یہاں آپ کو بڑی کامیابی ملی، کئی لوگ حلقہ عقیدت میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ بیعت ہوتے چلے گئے اور یوں سلسلہ نقش بندی میں داخل ہوتے چلے گئے۔ علماء نے بالخصوص مولانا جمال طلوی نے آپ کی قدر کی۔ مولانا جمال نے ہی ان ملاقات کے دوران مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق اپنے شبہات بیان کیے اور اس کے حل کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس مسئلے پر تفصیل سے اپنے رسالوں اور اپنی مکتوبات میں لکھا اور وحدت الوجود سے بالا وحدت الشہود کا مقام متعین کیا۔ حضرت مجدد الفسانی کے لیے عہد جہانگیری میں کئی مشکلات تھیں، لیکن انہوں نے اپنی روحانی عظمت، علم و فضل اور قوت تحریر و تقریر اور انتظامی قابلیت سے نقش بندی سلسلے کو ملک میں بے انتہا پھیلا دیا۔ جہاں طریقہ اہل سنت سے انحراف دیکھتے تو اصلاحات کے لیے متعلقہ افراد کو پرزور طریقے سے ہدایات کرتے۔ ملک کے تمام بڑے بڑے مراکز میں ان کے منتخب خلفاء تھے۔ مارچ 1616 کے آخری ہفتے میں آپ کو کئی صدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے میں طاعون زوروں پر تھا۔ آپ کا خاندان اس خاص طور پر متاثر ہوا طاعون کی بیماری میں۔ 3-4 روز کے اندر آپ کے گھر سے کئی جنازے نکلے۔ آپ 1 سال قلعہ گوالیار میں قید رہے۔ اس سے واپسی کے بعد 3-4 سال تک بادشاہ کے لشکر میں رہے۔ مکتوبات سے خیال ہوتا کہ آپ کبھی کبھی رخصت لے کر سرہند جاتے اور مدت رخصت کے اختتام کے بعد واپس تشریف لے آتے۔ آپ نے سلسلہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستانی طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے۔ شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ ایک بڑا کام روحانیت کا پھیلاتے چلے گئے۔ شرع کی ترویج، طریقہ نقش بندی کی اشاعت، شریعت اور طریقت کے مطابق روحانیت کو لے کر چلنا، شیخ مجدد نے اس طرف عمل کیا۔ آپ کا انتقال 10 دسمبر 1624 کو ہوا اور مجدد الفسانی نقش بندی سلسلے میں اللہ کا ذکر کرواتے، خاموش زبان کے ساتھ، منہ بند کر کے لمبے لمبے سانس کے ساتھ ذکر کرواتے، اور اس سے لوگوں کو سکون ملتا اور اس سے بیماریوں کا حل نکلتا۔ یہ ہے صوفیزم کے دروازے۔